لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي عبادہ صلوات محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی عقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمریں نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروں کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بول صلوات پڑھ محمد برادران عزیز،
بزرگان محترم، میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کل بھی اسی کے ذیل میں گفتگو کی تھی اور آج بھی گفتگو اسی کے ذیل میں آگے بڑھے گی۔ حسین ہر دل میں مکین ہے، حسین ہر جگہ آباد ہے۔ دنیا نے ذکر حسین مٹانے کی کوشش کی، لیکن جتنا اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی، یہ ذکر اتنا ابھرتا چلا گیا۔ حسین وحدت خدا کا محافظ ہے، حسین نبوتوں کا پاسبان ہے، حسین امامتوں کا نگہبان ہے، حسین ولایتوں کی جان ہے۔ اس لیے کہ اگر حسین نے اتنی عظیم قربانی پیش نہ کی ہوتی تو آج یہ مسجدیں آباد نہ ہوتی، آج محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا، آج اماموں کا تذکرہ نہ ہو رہا ہوتا۔ یہ حسین کا عظیم احسان ہے دین خدا پر، اور حسین ہر دل میں مکین ہے، ہر اس دل میں مکین ہے کہ جس میں غیرت ہے۔ اب جملہ ہدیہ سماعت کرنے جا رہا ہوں۔ حسین اس باپ کا بیٹا ہے کہ جس کا نام شجروں کے اچھے ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ اگر علی کا نام سن کے کوئی مسکرا دے تو سمجھیے شجرہ صحیح ہے، اور اگر علی کا نام سنتے ہی چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہلاتا کسی اور کا ہے کسی اور کا۔ اور فرمایا آپ نے حسین اس کمال خدا کا نام ہے کہ حسین نے کربلا میں 61 ہجری کو وہ کارنامہ کیا کہ کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا رہتی دنیا تک، اور نہ حسین سے پہلے کسی نے ایسا کارنامہ انجام دیا تھا۔ حسین نے ایسا کارنامہ انجام دیا اور اپنے آپ کو منوا لیا، اور حسین نے ہر غیرت مند انسان کو مجبور کر دیا یہ کہنے پر کہ حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ یا آپ کی طلب کے اعتبار سے ادھر سے جو افکار ہیں وہ ارسال ہوتے رہیں گے، اور بہت طویل گفتگو بھی نہیں کرنا ہے۔ 40 منٹ سے 45 منٹ کے اندر مجھے اپنی بات کو تمام کرنا ہے، کوشش کروں گا کہ اس سے قبل ہی تمام ہو جائے۔ حسین جس دل میں مکین ہے وہی دل جنت کا مسکن بھی ہے، اسی دل میں کربلا بھی ہے۔ اس لیے کہ جہاں حسین ہو وہی جنت ہے، وہی کربلا ہے۔ 9 مہینے دنیا میں الگ الگ مذاہب رہتے ہیں، جملہ سنیے گا، الگ الگ مذاہب رہتے ہیں۔ کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی وہابی ہوتا ہے، کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی قادیانی ہوتا ہے، کوئی مالکی ہوتا ہے، کوئی حنفی ہوتا ہے، کوئی حنبلی ہوتا ہے، کوئی شافعی ہوتا ہے، کوئی شیعہ ہوتا ہے۔ سب الگ الگ رہتے ہیں، کوئی شیعہ کہلاتا ہے، کوئی سنی ہوتا ہے، کوئی حنفی ہوتا ہے، کوئی مالکی ہوتا ہے، کوئی حنبلی ہوتا ہے، کوئی شافعی ہوتا ہے، کوئی قادیانی ہوتا ہے، کوئی وہابی ہوتا ہے، کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے۔ لیکن کب تک 9 مہینے تک یہ ٹائٹل رہتے ہیں سب کے ساتھ؟ کوئی دیوبندی ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے۔ لیکن وہ جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نکلتا ہے یہ تمام چیزیں ہٹ جاتی ہیں۔ نہ کوئی حنفی ہوتا ہے، نہ کوئی شافعی ہوتا ہے، نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے، نہ کوئی مالکی ہوتا ہے، نہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے، نہ کوئی سنی ہوتا ہے، نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے۔ محرم کے چاند نکلتے ہی بس 2 ہی فرقے رہ جاتے ہیں، یا حسینی ہوتا ہے یا یزیدی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ ایسے الگ الگ مذاہب، الگ الگ فرقے، الگ الگ مسلک، لیکن ادھر چاند نکلا، حسین نے صرف 2 فرقوں میں بانٹ دیا۔
یا حسینی کہلاؤ گے یا یزیدی کہلاؤ گے. جب میں نے حدیث پڑھی حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، عبادت ہے. آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کسی سے محبت کرنا عبادت ہے. یہ علی کا کمال ہے، اور یہی کمال علی کا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگیے تو 2-3 دن کے بعد کچھ لوگ کہتے ہوئے ملیں گے بہت خوشامد گیری کرتے ہیں یہ. اور اگر کسی کی برائی کریے، کسی کو برا کہیے تو کہا جائے گا غیبت کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی، غیبت کر رہے ہیں. زیادہ تعریف کرو تو کہیں گے خوشامد گیری کر رہے ہیں. کیا تقابل کسی کا علی سے؟ ہم اگر کسی کی زیادہ تعریف کریں تب بھی برا ہے، کسی کی برائی کریں تب تو غیبت کہلاتا ہے. یہ کمال علی کی ذات میں، علی کی جتنی تعریف کرو کم لگتی ہے، علی کے دشمن کو جتنا ذلیل کرو اتنا ثواب ہوتا چلا جاتا ہے. ہر بات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں. تو علی کی محبت دل میں رکھی گئی. جس دل میں علی ہے، اب علی دل میں رہتا ہے، اس خانہ دل میں، اس کعبہ دل میں علی. میں نے ایک حدیث پڑھی، پیغمبر نے فرمایا مومن کعبے جیسا ہے. مومن کعبے جیسا ہے. میں حیران ہو گیا، ارے مومن کعبے جیسا، یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن کعبے جیسا ہو؟ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے نتیجہ ملا کہ جوف کعبہ میں، کعبے کے سینٹر میں، کعبے کے دل میں علی آئے. علی کعبے کے سینٹر میں آئے، کعبے کے دل میں آئے. تو مومن کعبے جیسا کیسا ہے؟ کہ یہی تو وجہ ہے کہ مومن کعبے جیسا ہے کیونکہ کعبے کے دل میں بھی علی اترا، مومن کے دل میں بھی علی اترا. اور فرمایا آپ نے اب جب علی کی آمد کا وقت آیا تو بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی. بلایا گیا. کوئی بی بی بیت المقدس میں تھی، ان سے کہا جاؤ. انہیں ہٹایا گیا. علی کی ماں کو بلایا گیا. عبادت خانہ وہ بھی، عبادت خانہ یہ بھی کہ مریم جاؤ یہاں سے، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں. مالک تو قرآن میں کہہ رہا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جو اللہ کا قانون چلا آ رہا ہے وہی رہے گا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو تو نے قانون بنایا کہ بیت مقدس میں عبادت ہوگی، آمد کسی کی نہیں ہوگی، ولادت نہیں ہوگی. آواز قدرت آئی ہاں تو ولادت تو نہیں ہوگی، ولادت نہیں ہوگی. چونکہ وہ ولادت نہیں ہوتی جو ولادت بکثافت ہو. جب آپ جشن کرتے تو کیا لکھتے ہیں؟ ولادت بسعادت، یہی لکھتے ہیں نا. کہ ولادت، بھائی ولادت کا ایک مطلب ہے ظاہر ہونا. وہ ہے عیسیٰ کی ماں، یہ ہے علی کی ماں. ان سے کہا گیا جاؤ. ان کو بلایا گیا. مالک تیرا قانون، تیرا قانون میرا گھر. میں نے قانون بنایا کہ جو بھی آئے گا وہ نالین اتار کے میرے گھر میں آئے گا. لیکن میں نالین پہنے ہوئے آ گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں پہنے ہوئے آ گئے؟ میں نے کہا بھائی گھر میرا ہے، میں چاہے پہن کے آؤں چاہے اتار کے آؤں، قانون میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. تو آپ یہ سوال نہ کرو مریم کو کیوں نکالا، فاطمہ بنت اسد کو کیوں بلایا. وہ باہر والی ہے، فاطمہ بنت اسد گھر والی ہے. اور کیا آپ نے، فاطمہ بنت اسد گھر والی ہیں، ان کا حق ہے، یہ جیسے چاہے آئے. اب جب بی بی آئیں، جو در تھا اس در سے نہیں گئیں، ایک نیا در بنا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک نیا در بنا. ہوا کیا؟ در بننے سے پہلے بی بی نے طواف خانہ کعبہ کیا. طواف کرنے کے بعد بی بی نے اپنے شکم اقدس کو کعبے کی دیوار سے مس کیا اور ایک دعا کی، پروردگار بحق حاضر مولود، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو میری شکم میں ہے، اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما. میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں. میری مشکل کو آسان فرما اس مولود کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. یہ کہہ کون رہا ہے؟ علی کی ماں. بی بی کے سامنے دستے ادب جوڑ کے عرض کروں، بی بی کیا آپ کا رتبہ کم ہے؟ آپ کی بلندی کم ہے؟
آپ کی عظمت کم ہے، آپ کی رسائی کم ہے، یہ کیا اس مولود کا واسطہ؟ آپ اگر یوں ہی کہہ دیتی کہ پروردگار میری مشکل کو آسان کر، تو کیا پروردگار مشکل کو آسان نہ کرتا؟ کیا کعبے میں در نہ بن جاتا در؟ مشکل آسان ہو جاتی تو جب مشکل آسان ہو جاتی در بھی بن جاتا، تو پھر اس مولود کا واسطہ کیوں لے رہی ہو؟ اگر نہیں بیوی جواب دے، میں امت کی ماں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یاد رکھو، جب علی کی ماں کی دعا بنا علی کے وسیلے کے قبول نہیں ہوتی، تو بازاری ماں کی دعا بغیر علی کے وسیلے کے قبول۔ اور فرمایا آپ نے صلوات پڑھنے بابا نے بجایا، جب علی کی ماں کی دعا بغیر علی کے وسیلے کے قبول نہیں ہوتی، تو پھر امت کی ماں کی دعائیں بغیر علی کے وسیلے کے بارگاہ خدا تک جا کیسے سکتی ہے؟ اب بی بی نے کیا کیا؟ دعا کی، دیوار کعبہ مسکرائی، حیدر کی آمد تھی، دیوار کعبہ بولی حیدر حیدر، آپ کے لیے حیدر، حیدر کے لیے در بنا، نیا در، نیا راستہ۔ بی بی گئیں، علی کی آمد ہوئی۔ اس کے بعد جب پیغمبر آئے، علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، پیغمبر کی آغوش میں گئے، آنکھیں کھولی، نصف نور، آدھا نور اپنے آدھے جز سے ملا۔ ایک نور کے دو جز ہیں نا، نصف نور اپنے نصف نور سے ملا، سلام کیا، رسول نے جواب دیا، پھر کہا سرکار کیا سننا چاہیں گے؟ توریت سنا دوں، زبور سنا دوں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ پھر مولا نے سورہ مومنون کی ایک آیت پڑھی۔ آیت پڑھنے کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ رہی ہیں، ہے تو علی کی ماں، حیرانگی تو نہیں ہوگی کیونکہ علی کی ماں ہے، علی کی ماں ہے۔ بھائی علی کون ہے؟ مظہر العجائب، جو مظہر عجائب کی ماں ہو اسے تعجب کیسے ہوگا؟ تعجب تو دنیا کی ماں کو ہوگا نا۔ اب یہ نتیجہ جب آئے گا تو انشاءاللہ شہپر ولایت نکلیں گے اور آپ جبریل کے ساتھ اڑنے لگیں گے، توجہ رکھیے گا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سے سرکار نے فرمایا جائیے اور میرے چچا حمزہ کو میرے بھائی علی کے آنے کی خوشخبری دے دیجیے۔ بی بی نے کہا کہ میرے بیٹے کو سیراب کون کرے گا؟ کہا آپ جائیے، میں سیراب کروں گا۔ آپ سیراب کریں گے؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد علی کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی زبان علی کے دہن میں دی، 12 چشمے جاری ہوئے، علی سیراب ہوتے رہے، علم خدا منتقل ہوتا رہا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے جب میں لوٹ کے آئی تو میں نے دیکھا علی کے پاس سے مسلسل ایک نور آسمان کی جانب جا رہا ہے، مسلسل ایک نور اٹھ رہا ہے جو آسمان سے ٹکرا رہا ہے۔ میں گھبرا گئی کہ یہ نور کیسا ہے۔ میں نے ایک کپڑا لیا، میں نے اپنے بیٹے علی کو اس کپڑے میں لپیٹ دیا، علی نے انگڑائی لی، کپڑا پارا پارا ہو گیا۔ میں نے دوسرا کپڑا لیا، پھر لپیٹا علی کو، پھر انگڑائی لی میرے بیٹے نے، پھر وہ کپڑا پارا پارا ہوا۔ بیوی فرماتی ہے کہ میں نے مصر سے جو کپڑے منگوائے تھے بہت مضبوط کپڑے، تیسرا کپڑا میں نے لپیٹا، پھر علی نے انگڑائی لی اور وہ کپڑا پارا پارا ہو گیا۔ پھر میں نے دیباج سے بنا ہوا کپڑا مضبوط چمڑے والا، وہ میں نے 5 کپڑے لیے، وہ بھی علی نے توڑ لیا۔ پھر میں نے 6 پرتے بنا کے علی کو باندھا۔ جب میں نے علی کو باندھا اس کپڑے میں، اب جو میرے بیٹے نے انگڑائی لی، یہ کپڑا پارا پارا ہوا۔ اب میرے بیٹے نے صرف انگڑائی نہیں لی بلکہ کچھ کہا۔ کیا کہا؟ علی نے فرمایا اے میری ماں، میرے ہاتھوں کو کھلا رہنے دو تاکہ میں اپنے خدا کی عبادت کروں۔ اور فرمایا آپ نے اے میری ماں، اے میری ماں، میرے ہاتھوں کو کھلا رہنے دو، میرے ہاتھوں کو باندھو نہیں، میرے ہاتھوں کو کھلا رہنے دو تاکہ میں اپنے خدا کی عبادت کروں، دنیا والوں اعتراض نہ کرو۔ علی نے روزہ اول بتا دیا کہ ہماری عبادت کیسے ہوتی ہے۔ اب جو علی والا ہے اس کی عبادت ہاتھ کھول کے ہوتی ہے، جو مخالف علی ہے اس کی عبادت۔ اور فرمایا آپ نے صلوات پڑھ دیں۔ علی نے کہا میری عبادت ہاتھ کھول کے ہوگی۔ ماں اب ہاتھوں کو نہ باندھنا، میں ہاتھ کھول کے عبادت کروں گا۔
علی کے آنے کے بعد ابو طالب ایک مقام سے گزرے، ایک پادری تھا، بہت پہنچا ہوا پادری، اس نے ابو طالب کے چہرے کو دیکھا، آواز دی ہے بندے خدا میرے قریب آؤ۔ ابو طالب قریب آئے، کہا ہاں بتاؤ، کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے؟ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایسا کوئی واقعہ ہوا جس سے لوگ حیران ہو گئے؟ کہا ہاں میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی تھی، نیا در بنا تھا۔ ابو طالب نے بھی، کیا علمی لطیفہ ہے یہ، ابو طالب نے بھی اس سے کہا اچھا تم بتا سکتے ہو میرے بیٹے کے متعلق کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا، میرے بیٹے میں کیا کمال ہوں گے، میرے بیٹے کی کیا منزلت ہوگی؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے آنے کی تاریخ بتائیے اور وقت بتائیے، میں ابھی اس کا ذائچہ کھینچ کے بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا کیسا ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، ابو طالب نے کہا 13 رجب نماز فجر کے بعد میرا بیٹا اس دنیا میں آیا، میرا بیٹا اس دنیا میں آیا، 13 رجب نماز فجر کے بعد میرا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ اس پادری نے ذائچہ کھینچنا شروع کیا، ذائچہ کھینچتے ہی حیران ہوا، اس نے کہا پھر سے بتاؤ، کہ 13 رجب نماز فجر کے بعد میرا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ پھر ذائچہ کھینچا، ذائچہ دیکھ کے حیران ہوا، پھر کہا پھر سے بتاؤ۔ پھر ابو طالب نے یہی کہا 13 رجب نماز فجر کے بعد میرا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ اب جو اس نے ذائچہ کھینچا اس کے بعد کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہو، اے تم تاریخ بتا رہے ہو، جو لمحہ بتا رہے ہو ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے کہا یہی ہوا ہے، میرا بیٹا 13 رجب کو نماز فجر کے بعد اس دنیا میں آیا۔ وہ حیران ہوا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ کیوں مذاق سمجھ رہے ہو اس کو، کیسے ممکن نہیں ہے؟ کہ جو تاریخ اور جو لمحہ تم بتا رہے ہو اس لمحے میں مظہر وصف رحمان تو آ سکتا ہے، کوئی انسان نہیں پیدا ہو سکتا۔ غور فرمایا آپ نے، کوئی انسان نہیں آ سکتا، یہ غیر بندہ کہہ رہا ہے۔ اس لمحے میں مظہر وصف رحمان یعنی اللہ کے صفات کا مظہر تو دنیا میں آ سکتا ہے، کوئی عام انسان نہیں آ سکتا۔ اب ابو طالب خوش ہوئے، آئے واپس، کیا نام رکھا اس کا؟ بی بی نے کہا کہ عرش سے آواز آئی میں علی ہوں، اس کا نام میرے نام سے مشتق کر کے علی رکھو۔ علی رکھ دیا گیا نام، بس توجہات کا طالب ہوں، علی رکھ دیا گیا۔ علی اللہ کا سب سے قدیمی نام ہے، اس نے بھی اپنے لیے وہی منتخب کیا جو علی کے لیے کیا۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے اللہ نے اپنی طرف نبوت کو منسوب نہیں کیا، امامت کو منسوب نہیں کیا، رسالت کو منسوب نہیں کیا، خلافت کو منسوب نہیں کیا، اپنی طرف ایک ہی منصب منسوب کیا جسے کہتے ہیں ولایت۔ ولایت کے علاوہ کوئی منصب اس نے اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا، یہ ایک ولایت ہے، اور اس ولایت میں علی بھی شریک، محمد بھی شریک۔ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اللہ نے انہیں ولی بنایا ہے۔ یہ ولایت علی وہ خاصہ ہے، اگر علی کی محبت کے ساتھ ولایت علی تسلیم کر لی جائے تو حدیث پیغمبر آپ کی اذہان عالیہ کی نظر کروں، پیغمبر فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ غور نہیں کیا، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جو خلق ہوئی ہے وہ صرف دشمنان علی کے لیے، کیونکہ بغض علی کی وجہ سے جہنم خلق ہوئی۔ جنت کیوں خلق ہوئی؟ محبت علی کی وجہ سے۔ اس کا مطلب جنت محبان علی کے لیے، جہنم دشمنان علی کے لیے۔ شیطان نے جب اللہ کی بارگاہ چھوڑی تھی، جب بھگایا گیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ میں تیرے بندوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو روزہ نہیں رکھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو حج نہیں کرنے دوں گا۔ نوجوان دوست اب میرے ساتھ جڑیں، بات سمیٹ رہا ہوں میں، اب میں تیرے بندوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، یہی کہا تھا نہیں نا؟
یہ تو نہیں کہا اس نے جاتے ہوئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے بندوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اس نے یہ نہیں کہا روزہ نہیں رکھنے دوں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں حج نہیں کرنے دوں گا، اس نے یہ نہیں کہا میں زکوٰۃ نہیں دینے دوں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نیکیاں نہیں کرنے دوں گا، اس نے جاتے جاتے کہا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک آنے نہیں دوں گا، صراط مستقیم تک آنے نہیں دوں گا، آنے نہیں دوں گا۔ شیطان کی پہچان کیا ہے کہ صراط مستقیم تک آنے نہیں دیتا، رکاوٹ بن جاتا ہے، راستہ روکتا ہے۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھنے دوں گا، یہ نہیں کہا کہ روزہ نہیں رکھنے دوں گا، یہ نہیں کہا کہ تیرے بندوں کو حج نہیں کرنے دوں گا، یہ نہیں کہا کہ تیرے بندوں کو زکوٰۃ نہیں دینے دوں گا، یہ نہیں کہا کہ تیرے بندوں کو نیکیاں نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک آنے نہیں دوں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس تک وہ آنے نہیں دے گا۔ پیغمبر نے فرمایا میرا علی صراط مستقیم ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ علی صراط مستقیم ہے اور شیطان کی پہچان یہ ہے کہ شیطان نماز سے نہیں روکتا، شیطان روزے سے نہیں روکتا، شیطان حج سے نہیں روکتا، شیطان زکوٰۃ سے نہیں روکتا، شیطان جب بھی روکتا ہے صراط مستقیم سے روکتا ہے۔ اور صراط مستقیم ہے میرا مولا علی۔ تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں جب میرا مولا صراط مستقیم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز سے نہیں روکے گا، حج سے نہیں روکے گا، روزے سے نہیں روکے گا، جب بھی روکے گا تمہیں علی 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 کرنے سے روکے گا۔ اب دیکھتے جانا جو تمہیں علی علی کرنے سے روکے سمجھ لینا کہ یہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن یہ پکا شیطان کا مرید ہے۔ یہ ہے ولایت۔ اب ایک قرآن کی آیت پڑھو، یہ بتائیے، سنتے آتے ہیں آپ اکثر، اللہ نے آدم کا پیکر بنایا ہے نا، بنا دیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کھنکھناتی ہوئی مٹی میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سجدے میں چلے جانا۔ سب سجدے میں چلے گئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ صاد اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا، کس نے روکا اس سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ ہاتھ رکھتا ہے کیا؟ اگر آپ نے سوچ بھی لیا تو آپ مشرک ہو گئے۔ تو اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں، تو اب کیا کیجئے گا؟ بھائی میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ہاتھ نہیں رکھتا لیکن کوئی ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب علی نے کہا انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا، میں ہی وہ علی ہوں جس نے آدم کا خمیر 40 دن تک اپنے ہاتھوں سے گوندا۔ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ شیطان نے فرشتوں سے یہ تو نہیں پوچھا تم نے سجدہ کیوں کیا، اللہ نے بھی فرشتوں سے نہیں کہا تم نے سجدہ کیوں کیا، اللہ نے شیطان سے کہا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ غور کیجئے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ نمازی کو حق ہے کہ وہ بے نمازی سے پوچھے نماز کیوں نہیں پڑھی، بے نمازی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نمازی سے پوچھے نماز کیوں پڑھی۔ توجہ کیجئے، بے نمازی کو حق نہیں کہ وہ نمازی سے پوچھے نماز کیوں پڑھی، یہ نمازی کو حق ہے کہ وہ بے نمازی سے پوچھے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ شیطان کو حق نہیں ہے کہ فرشتوں سے پوچھے تم نے سجدہ کیوں کیا، فرشتوں کو حق ہے کہ شیطان سے پوچھے کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ یعنی جب انکار ہوتا ہے جو چیز نہیں کی جاتی، جو کرنے والا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیوں نہ کیا۔ اللہ نے قانون بنا دیا، شیطان سے پوچھ کر تم نے سجدہ کیوں نہ کیا، یعنی جو سجدہ کرے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا۔ اب یہ آل محمد علیہ السلام کی مودت کی دلیل ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اہل بیت کی مودت کی دلیل کیا ہے؟ یہ فرش ازار، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ ذکر حسین۔ اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ ہم مجلس کیوں کرتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم سجدے کیوں کرتے ہیں، ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں۔ بھائی اللہ نے روز اول بتا دیا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو حق نہیں کہ نماز پڑھنے والے سے کہے نماز کیوں پڑھتے ہو۔ جو سجدہ نہیں کرتا اس کو حق نہیں کہ سجدہ کرنے والے سے کہے سجدہ کیوں کرتے ہو، بلکہ
کہ سجدہ کرنے والے تو حق ہے کہ سجدہ نہ کرنے والے سے کہے سجدہ کیوں نہیں کرتے، نماز پڑھنے والے تو حق ہے بے نمازی سے کہے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ تو بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں، تم ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ ہم مجلس کیوں کرتے ہیں؟ تم بتاؤ تم مجلس کیوں نہیں کرتے، فرش اعلیٰ کیوں نہیں بٹھاتے، علم کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور فرمایا یہ ہمارا حق، ہم پوچھیں گے تم کیوں نہیں کرتے، حسین کی مجلس تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو کرتے ہیں، تم ہم سے نہیں پوچھ سکتے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم پوچھیں گے تم کیوں نہیں کرتے۔ قل لا فلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اس کی عکاسی ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے۔ ہمارا حق ہے پوچھنے کا۔ تم نے حسین پہ گریا کیوں نہ کیا، ہم پوچھیں گے۔ تم نے حسین کو یاد کیوں نہ کیا، ہم پوچھیں گے۔ تم نے اپنے گھر میں ایسا کھانا کیوں نہ سجایا، ہم پوچھیں گے۔ تمہیں حق نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں خود زنجیر زن ہوں۔ ہمیں حق ہے تم سے پوچھنے کا، تم نے نام حسین پہ اپنا خون کیوں نہ بہایا؟ تمہیں حق نہیں ہم سے پوچھنے کا، تم نے روز عاشور زنجیر کیوں لگائی؟ غور کیا آپ نے؟ یہ ہمارا حق ہے، ہم پوچھیں گے تم نے کیوں نہ لگائی؟ ہم تو لگا ہی رہے ہیں، ہم سے تم نہیں پوچھ سکتے کیوں لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ عشق کا معاملہ ہے۔ جناب ابراہیم نے، مجھے اماموں کے دو مصرے یاد آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقط کیا ہے عشق میں ہم نے فقط زنجیر کا ماتم، کیا ہے عشق میں ہم نے فقط زنجیر کا ماتم، خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اور فرمایا آپ نے خلیل رب نے۔ اب بہت تیزی کے ساتھ ایک نقطہ نظر آپ تک پہنچاؤں اور بات کو سمیٹ لوں۔ علی کی محبت ہر مقام پر کام آتی ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، صراط پر بھی، محشر میں بھی، ہر جگہ علی کی محبت کام آتی ہے۔ یاد رکھیے گا، علی کا بیٹا جس کا ذکر ہے حسین، اسی کی وجہ سے تمام اذکار محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ جس کو نبی دیکھتے تھے تو اپنے اصحاب سے کہتے تھے حاضر حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، اسے پہچانو، اسے پہچانو، پہچان کروایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول بجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے حسین آہستہ آہستہ آئے اور آ کے نانا کی پشت پر بیٹھ گئے۔ دنیا کا دستور کیا ہے مجھے بتائیے؟ اگر آپ کہیں ہیں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی بچہ اس کی پشت پہ آ کے بیٹھ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ نمازی کو روکیں گے یا بچے کو اٹھا لیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ بچے کو اٹھا لیں گے، کھلانے لگیں گے، پیار کرنے لگیں گے، ہے نا؟ نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز پڑھنے تو اسے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، بچے کو اٹھا لیں گے۔ لیکن میں نے دوسرا منظر دیکھا، دنیا تو یہ کرتی ہے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو کوئی بچہ آ کے بیٹھ جائے تو لوگ بچے کو اٹھا لیتے ہیں، نمازی کو نہیں روکتے۔ لیکن میں نے دیکھا حسین پشت پر آئے، جیسے ہی آ کے بیٹھے اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ محمد کا شانہ ہلا کے کہہ دو سر نہ اٹھائیں جب تک حسین نہ اتر جائیں۔ اور فرمایا آپ نے جب تک حسین نہ اتر جائے اپنی مرضی سے سر نہ اٹھانا۔ پیغمبر نے 70 دفعہ ذکر سجدہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ پیغمبر سجدے میں، حسین پشت پر، اصحاب سر اٹھا کے دیکھا، ابھی نبی نہیں اٹھے، حسین کو دیکھا پھر سجدے میں گئے، پھر دیکھا حسین کو پھر سجدے میں گئے، پھر دیکھا حسین کو پھر سجدے میں گئے، پھر دیکھا حسین کو پھر سجدے میں گئے۔ جب تک رسول رہیں گے سجدے میں جب تک تو سجدہ کرنا ہے نا ان کو۔ یہ نماز کے لیے جو ہے کہ 7 رکن جو ہے وہ زمین پہ ٹچ ہونا ضروری ہے، اگر اس میں سے ایک بھی نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ اگر یہ جو ہتھیلی ہے، پیشانی ہے، گھٹنے ہیں اور انگوٹھے، یہ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے اگر مان لیجیے ایک ہاتھ آپ کا اٹھ گیا فوراً آپ نے رکھ دیا تو سجدہ آپ کا جاری رہے گا۔ کسی وجہ سے گھٹنا ہلکا سا وہ ہو گیا پھر آپ نے فوراً رکھ دیا تو سجدہ جاری رہے گا۔ انگوٹھا کسی وجہ سے ہٹ گیا فوراً رکھ دیا آپ نے، سجدہ جاری رہے گا۔ لیکن اگر پیشانی یوں اٹھائی ہلکی سی، اب دوبارہ نہیں رکھ سکتے آپ، نماز آپ کی باطل۔
کسی ایک روایت میں دکھائیے کسی نے لکھا ہو کہ رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، بار بار سجدے سے سر اٹھا کے حسین کو دیکھتے تھے پھر سجدے میں جاتے تھے، پھر حسین کو دیکھتے تھے پھر سجدے میں جاتے تھے، کسی ایک نے لکھا ہو کہ ان کی نمازیں باطل ہیں؟ کسی ایک نے لکھا؟ اللہ نے بھی کہا کہ آج ہم بتائیں گے کہ نماز کی معراج ہوتی کیا ہے۔ صحابیوں تم نماز پڑھتے جاؤ گے، حسین کو دیکھتے جاؤ گے، جب تک حسین کو دیکھو گے تمہارا سجدہ قبول ہوتا رہے گا، تمہارا سجدہ مانا جائے گا۔ اب حسین رسول کی پشت پر ہے، حسین رسول کی پشت پر ہے، اور حسین رسول کی پشت پر بیٹھے اطمینان سے، رسول کہہ رہے سبحان اللہ، ذہن میں آیا حسین، پھر کہا سبحان اللہ، پھر ذہن میں آیا حسین سبحان اللہ، پھر ذہن میں آیا حسین سبحان اللہ، پھر ذہن میں آیا حسین سبحان اللہ، پھر ذہن میں آیا حسین۔ اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ اور حسین ایک ساتھ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین، سبحان اللہ حسین، سبحان اللہ حسین۔ رسول کی نماز میں حسین کا بار بار تصور آنا اور زبان میں اللہ کا ذکر ہونا نماز کی پہچان بتا رہا ہے کہ یاد رکھو نماز ہوتی ہی وہ ہے جس میں پیشانی خدا کی جانب ہو، دل حسین کی جانب ہو۔ اور فرمایا نماز ہوتی ہی وہ ہے جس میں جبین اللہ کی جانب، دل حسین کی جانب ہو۔ حسین ذہنوں میں بسے ہوئے ہیں، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا جہاں خدا کے سوا کوئی ہوتا ہی نہیں وہاں حسین خیال میں آ رہے ہیں۔ اب حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل نے آ کے کہہ دیا کہ دیکھیے سر نہیں اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں، اپنی مرضی سے۔ یہ نماز ہے، نماز اللہ کی ہے، مرضی حسین کی، اور ہی نہیں کیا آپ نے۔ نماز اللہ کی ہے، مرضی حسین کی، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا دو سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ شاید معراج ہو جائے گی آپ کو، دو سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ جناب امیر نے فرمایا جب ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اسی مٹی میں ملنا ہے۔ جب پیشانی اٹھا کے دوسرا سجدہ کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا دو سجدوں کا؟ پہلا سجدہ ہمیں اسی مٹی میں ملنا ہے، دوسرا اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے، اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے، اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ دنیا کے سجدے الگ ہیں، عزاداروں کے سجدے الگ ہیں، توجہ، دنیا کے سجدے الگ، عزاداروں کے سجدے الگ۔ سجدے کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلا سجدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی مٹی میں ملنا ہے، دوسرا سجدہ ہمیں اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا، ہمیں اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اب بھی نہیں سمجھے کہ عزادار مسلح پر خاک شفا کی سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں اسی خاک میں ملنا ہے، ہمیں اسی خاک میں ملنا ہے، ہمیں اسی خاک میں ملنا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ہمیں اسی خاک میں ملنا ہے، واپس ہمیں اسی خاک سے اٹھنا ہے۔ عزاداروں کے سوا کئی خاک شفا کا سجدہ نہیں ملے گا، کئی سجدگاہ نہیں ملے گی، یہ ان کے مسلوں پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کئی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ واحد شرف ہے ماتمداروں کا۔ سجدہ کرتے ہیں، پہلے سجدے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اسی خاک میں ملنا ہے۔ کتنے نصیب والے ہیں آپ، سجدہ خاک شفا پہ کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں اسی خاک میں ملنا ہے، اسی خاک میں ملنا ہے۔ کتا جنت میں جائے گا، گدھا جنت میں جائے گا، اونٹ جنت میں جائے گا؟ مولا سے پوچھا گیا تھا، شرف محسوس کیجئے، یہیں سے مصائب ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کیا اونٹ جنت جائے گا؟ فرمایا نعم، جمل صالح ویموت فی الکربلا۔ فرمایا ہاں صالح نبی کا اونٹ اور جو کربلا میں مر جائے۔ پوچھا مولا کتا جنت جائے گا؟ پہلے آپ ترتیب دیکھیے، اونٹ کا گوشت حلال ہے، پہلے اونٹ کے بارے میں پوچھا، پھر پوچھا مولا گدھا جنت جائے گا؟ گدھا حرام ہے۔ مولا نے کہا نام حمار بلمباور
وَيَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، بلم باعور کا گدھا جنت جائے گا اور جو کربلا میں مر جائے۔ حلال سے حرام پہ آیا، اب سوال کر رہا ہے مولا کیا کتا جنت جائے گا؟ نجس العین پہ آ گیا، امام نے فرمایا نام کلب اصحاب الکہف وَيَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، اصحاب کہف کا کتا جنت جائے گا اور جو کربلا میں مر جائے۔ یہ بات کچھ حیران کن نہیں، کربلا میں مر جائے تو کربلا میں مرنے پر صلاحیت کیسے آ جائے گی؟ جو آپ سجدے میں جاتے ہیں فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں اسی خاک میں ملنا ہے، اسی خاک میں ملنا ہے، اگر جملہ پہنچ گیا تو معراج ہو جائے گی، آپ کو وعدہ ہے میرا۔ کیا کہا؟ جنت جائے گا اصحاب کہف کا کتا اور جو کربلا میں مر جائے۔ یہ کیا کمال ہے خاک کربلا کا؟ کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر نمک کی کھان میں کتا گر جائے چند لمحوں کے بعد کتا ملے گا؟ کہ نہیں ملے گا۔ وہ نمک عالم بھی کھائے گا، جاہل بھی کھائے گا۔ کیوں؟ کہ نمک نے کتے کو نمک بنا دیا، بدل دیا بدل دیا بدل دیا بدل دیا بدل دیا۔ اب سمجھے آپ کربلا کی زمین کی تاثیر کیا ہے؟ کوئی نجس العین بھی ہو، چونکہ یہ طیب زمین ہے اور ملکہ تطہیر کے بیٹے کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے، ملکہ تطہیر کے بیٹے حسین کو اپنی گود میں لے رکھا ہے، اسی لیے جو بھی کربلا میں آتا ہے کوئی بھی ہو اسے نور بنا دیتی ہے، نور بنا دیتی ہے، نور بنا دیتی ہے۔ اور کربلا کی خاک ہر ماتمدار کی طینت میں تھوڑی سی رکھی گئی ہے، تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ جائے گی۔ دنیا والوں ہماری جنت کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ کربلا جنت کا خاص خطہ ہے۔ نبیوں کی تمنا ہے کہ پروردگار ہمیں کربلا میں رہنا ہے، اور ہر ماتمدار کے خمیر میں کربلا کی خاک ملی ہوئی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہماری فکر نہ کرو، ہماری اصل کربلا ہے، ہم تو کربلا کی طرف پلٹ جانا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، ہم تو کربلا جائیں گے ہی جائیں گے۔ یہ جو آپ جاتے ہیں کربلا وہی نہیں جاتے ہیں، عجب درد ہے کربلا کا، عجب کسک ہے سینے میں کربلا کی۔ کربلا کا نام آتا ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے، کربلا کربلا کربلا، عجب نام ہے کربلا۔ کرب اور بلا سے مل کے بنا ہے کربلا، جہاں بلا بھی ہے جہاں کرب بھی ہے۔ ہائے حسین، کتنا بڑا مظلوم ہے کائنات کا، جس پہ مظلومیت بھی گریا کرتی ہے۔ ایسا مظلوم کسی نے دنیا میں نہ دیکھا۔ ارباب عذاب، اگر کوئی کہیں مر جائے مجھے انصاف سے بتائیے، کوئی کتنا غریب کیوں نہ ہو، اگر اس کے گھر کسی کی مٹی ہو جائے، اس کے پاس کفن دینے کے بھی پیسے نہ ہوں، تو اگر وہاں مسلمان بستے ہوں گے تو وہ چندہ کر کے کفن دے دیں گے۔ لیکن ہائے رے میرا مظلوم حسین، بے گور کفن جلتی ہوئی زمین پہ لاشا پڑا رہا۔ ایک روایت اور مجلس تمام، حسین شہید کیے گئے، گلا کاٹا گیا حسین کا۔ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں نماز کی پابندی کریے، اگر رونا نہ آئے حسین کی غربت پہ، اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں جب دل گناہوں کے سبب سیاہ ہو جاتا ہے تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ مولا نے کہا نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے کہو مالک وہ گناہ معاف فرما جس کی وجہ سے میں حسین پہ رو نہیں پاتا۔ اللہ تمہیں حسین پر رونے کے قابل بنائے گا۔ ارباب عذاب، بعد شہادت حسین نبی زادیاں اسیر ہوئیں، علی کی بیٹیوں کے بازو پر سے گردن باندھے گئے، خیمے جلا دیے گئے۔ 4 سال کی بچی کو دیکھا ہے کبھی؟ 4 سال کی بچی کو پشت ناقہ پہ بٹھایا گیا۔ یہ قافلہ چلا، اچانک چلتے چلتے جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں نصب ہو گیا۔ ظالموں نے کوشش کی کہ نیزہ نکالے لیکن نیزہ نہ نکلا۔
جب نیزہ نہیں نکلا تو شمر ملعون نے تازیانہ اٹھایا، میرے بیمار امام کی جانب دیکھا، تازیانہ فضا میں لہراتا ہوا میرے بیمار امام کی جانب چلا اور کہتا سجاد اپنے بابا سے پوچھو آگے کیوں نہیں بڑھتے، اگر جواب نہ دیا تو تازیانہ ہوگا، تمہاری پشت ہوگی۔ میرا مولا سجاد زخموں سے چور ہتکڑیاں تھام کے بیڑیاں سنبھال کے اٹھا، بابا کے سر کی جانب دیکھ کے کہتا بابا میری پشت بہت زخمی ہے، بابا کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ حسین کے سر سے آواز آئی سجاد میں کیسے آگے بڑھوں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ پشت ناکا سے گر گئی ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے، شرمائیے گا نہیں رونے میں، اس لیے کہ زندگی بڑی بے وفا ہے۔ بہت سے لوگ پچھلے برس آپ کے ساتھ بیٹھے رہے ہوں گے، مجلس میں روتے رہے ہوں گے، لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں۔ زندگی بڑی بے وفا ہے، کیا معلوم کس کی زندگی کا تار کب ٹوٹ جائے۔ ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے حسین پر رویا کیجیے۔ ارباب اذان حسین کے سر سے جب آواز آئی نا، علی کی دو بیٹیاں، ایک کا نام زینب ایک کا نام کلثوم، انہوں نے اپنے آپ کو گرایا پشت کی اونٹ کی پشت سے گرایا اپنے آپ کو، بازو بندھے ہوئے تھے۔ جب زینب گری ہوگی یقیناً زینب کو عباس کا گھوڑے سے گرنا یاد آیا ہوگا، اس لیے کہ جب عباس گرے تھے عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، عباس منہ کے بل آئے تھے، آج زینب کے بازو پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، زینب بالخاک پہ منہ کے بل گری۔ اس کے بعد یہ دونوں بہنیں چلی، سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھی۔ روایت کہتی ہے کہ بیویاں گریا کر رہی تھی، سکینہ نہیں ہے، رو رہی ہیں۔ ادھر زینب و کلثوم، بس مجلس تمام ہوئی، بہت روئیں گے آپ۔ زینب و کلثوم روتے ہوئے آواز دیتے ہوئے اینا اینا یا سکینہ، اینا اینا یا سکینہ، میری بچی کہاں ہو، میری لاڈلی کہاں ہو، میری لاڈلی آواز تو کہاں ہو، میری لاڈلی آواز تو کہاں ہو۔ یہ روایت غالباً 13 محرم یا 14 محرم کے لیے مرقوم ہے۔ بیبیاں رو رہی ہیں، زینب و کلثوم ڈھونڈ رہی ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کلثوم ایک جانب چلی، زینب ایک جانب چلی۔ زینب تلاش کرتے ہوئے آواز دیتے ہوئے ایک مقام پہ پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک برقع پوش بیوی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ سکینہ کی وہ زلفیں جنہیں پکڑ کے شمر تماچے مارتا تھا، وہ بیوی سکینہ کی زلفیں سنوار رہی ہے، وہ رخسار جو شمر کے تماچے سے نیلے تھے وہ بیوی وہ رخسار چوم رہی تھی۔ زینب قریب گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بیوی تم کون ہو؟ اس عالم غربت میں تم نے اس یتیم بچی پر ترس کھایا، اس عالم غربت میں تم نے اس یتیم بچی کو پیار کیا، اس عالم غربت میں تم نے اس یتیم بچی کو سہارا دیا۔ اے بی بی میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں روزے محشر اپنی ماں زہرا سے تمہارا مرتبہ بڑھا دوں گی، تمہاری شفاعت کرواؤں گی۔ بس زینب کے کہنا تھا، وہ بیوی تڑپ گئی، اے زینب تم نے پہچانا نہیں، ارے میں تمہاری ماں زہرا ہوں، میں نے حسین کو چکیا چلا چلا کے پالا تھا۔ جیسے ہی زینب نے اماں کا نام سنا، اب غربت میں ماں آ گئی، دل بھر آیا، اماں آپ ہیں، اماں آپ ہیں، اماں بڑی بے رحمی سے اکبر کے سینے میں برچی توڑی گئی، اماں بڑی بے رحمی سے قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اماں بڑی بے رحمی سے عباس کے بازو کاٹے گئے، اے اماں بڑی بے رحمی سے اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا۔ مجلس تمام ہوئی، اماں بہت دن ہو گیا تمہیں دیکھا نہیں، اماں تمہارا چہرہ نہیں دیکھا، اماں چاندنی رات ہے کوئی ہے بھی نہیں، اماں آج ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دو، اماں آج بیٹی تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، اے اماں غربت میں آ گئی ہو تو آج چہرہ دکھا دو۔ زہرا نے کہا میری لاڈلی زینب تم ماں کا چہرہ دیکھ نہ پاؤ گی، اے زینب ضد نہ کرو تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گی۔ زینب نے تڑپ کے کہا اماں
میرے بازو بندھے ہیں، میری غربت دیکھو اماں، آج تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اماں، خدا کے لیے چہرے سے نقاب ہٹا دو۔ زہرا نے کہا زینب برداشت کرو گی؟ کہ ہاں اماں نقاب ہٹاؤ۔ زہرا نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، کیا دیکھا؟ تازہ خون جاری ہے۔ زینب نے کہا اماں یہ خون کیسا ہے؟ کہ زینب میری آغوش تھی، میرا حسین تھا، شمر کا خنجر چلتا رہا، حسین کا لہو میرے چہرے پہ لگتا رہا، میری آغوش میں میرے لال کا سر کاٹا گیا۔ اے زینب میری گود میں حسین شہید ہوا، اے زینب میں حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين آسن الله لكم عزاء في عزاء الحسين بجاه محمد وآل محمد